بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں جو سوا پارہ پڑھا گیا اس میں سورۃ البقرہ کا مابقیہ حصہ تلاوت کیا گیا ہے، اور اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو آج کے خلاصے میں ہے کہ اللہ پاک نے 3 ایسی عبادات کا ذکر فرمایا ہے جو تینوں اس امت پر اپنے اپنے موقع کے اعتبار سے فرض کی گئی۔ ان میں سے ایک فرض عبادت تو چل رہی ہے، یعنی روزہ ہے، دوسری وہ جہاد کا عمل ہے، اور تیسری جو ہے وہ حج کا عمل ہے۔ ان تینوں عبادات کا تذکرہ بھی فرمایا اور ان کی حکمت بھی بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے اس امت پر جتنی عبادات رکھی ہے، یاد رکھیں اس میں ہم اس بات کے مکلف اور پابند نہیں ہیں کہ ہم اس کے فوائد تلاش کریں کہ بھئی نماز میں کیا دنیاوی فائدہ ہے، کیا جسمانی فائدہ ہے، کیا صحت کو فائدہ ہے، کیا کاروبار کو فائدہ ہے۔ یہ چیزیں ضرور ہیں لیکن مقصود نہیں۔ مقصود تو رضا الہی ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ احکم الحاکمین ہے، وہ جس عبادت کا حکم دیتے ہیں تو اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں۔ روزے کی فرضیت کا حکم دیا تو خود اس کی حکمت ذکر کی، لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے والا در حقیقت وہ تقوی تک پہنچنے کا ایک سفر طے کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ اللہ کے حکم پر بھوک کو، پیاس کو، جائز خواہش کے دبانے کو، ان ساری باتوں کو جب برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ پاک کی ذات کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ بھئی کس کے کہنے پر ہم نے کھانا پینا چھوڑا؟ ورنہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو کلی کرتے ہوئے تو حلق تک پانی آ چکا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں۔ اگر خاموشی سے یہ انسان نیچے اتار دے تو کس کو پتہ چلے گا؟ لیکن اس کے باوجود بھی ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا کتنا ہی کمزور ہو، وہ حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ معلوم ہوا کسی ذات کی عظمت تو اس کے دل میں ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو روزہ در حقیقت ایک روحانی سفر ہے تقوی کی منزل تک پہنچنے کا۔ پھر جہاد کا تذکرہ فرمایا۔ جہاد اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنے مال، اپنا وقت خرچ کرنا۔ ایک بندہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جائے اور اس نیت کے ساتھ نکلے کہ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو آ جاؤں گا، ورنہ سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ اس لیے کہ انسان کے پاس زندگی میں سب سے قیمتی چیز وہ اس کی جان ہے، حیات ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں۔ لیکن مجاہد کون ہوتا ہے کہ جو یہ سب چیزیں لے کر اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے؟ کیوں گیا؟ کس نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ گردن کٹوانے پر اور دشمن کے ہر ہتھیار کو برداشت کرنے پہ تیار ہے؟ وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اور اللہ کے دین کے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم نے جہاد کی حکمت بیان فرمائی ہے۔ دوست آج دنیا کے اندر یقین کرنا چاہیے ہمیں، باوجود اس کے کہ ہمارے جو برحق مجاہدین ہیں، جو صحیح نہج پہ کام کرنے والے مجاہدین ہیں، وہ بہت کم ہوں گے، ان کی تعداد تھوڑی ہے،
وسائل ان کے پاس کم ہے، ان کی پشپناہی کرنے والے طبقات بہت کم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اس عمل میں ایسا رعب رکھا ہے کہ پورا کا عالم کفر جو ہے وہ ایک مجاہد سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مساجد ہے، مدارس ہے، دعوت کے مراکز ہے، حرمین ہے، اور بہت سارے دین کے کام ہیں۔ کافر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن کیوں وہ اپنے آپ کو دبا دیتا ہے؟ حالانکہ اس کا بس چلے تو سب کچھ ختم کر دے، اور جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ قبلہ اول کو تاخت و تاراج کیا، بابری مسجد شہید کر دی گئی، جہاں اس کا ہتھیار چلتا ہے، ہاتھ چلتا ہے، وہ کر گزرتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ہمت نہیں کر پاتا۔ اللہ نے اس کی ہمت توڑ دی، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ ایک طاقت اس دنیا میں حق کی چلتی ہے جہاد کے نام پر، جو کبھی بھی میرے سر پہ مسلط ہو سکتی ہے۔ تو اس عمل میں اللہ نے بہت بڑا رعب رکھا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے اذا ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم الذلہ، اگر تم اجتماعی طور پر جہاد کو ترک کر دو گے کہ سب بیٹھ جائیں، اللہ تم پر اس دنیا میں ذلت مسلط کر دے۔ تیسرا عمل وہ حج کا تذکرہ ہوا۔ حج وہ عالمگیر عبادت ہے کہ جس میں پوری دنیا اور دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ سب کا سفر کا رخ ایک ہوتا ہے کہ بھئی کہاں پہنچنا ہے؟ بیت اللہ شریف جانا ہے، اللہ کے گھر جانا ہے۔ اب چاہے کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی سفیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی ہوائی راستے سے آ رہا ہے، کوئی سمندری راستے سے آ رہا ہے، کوئی بری راستے سے آ رہا ہے، اگر کوئی پیدل بھی آ رہا ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن آنا سب نے کہاں ہے؟ بیت اللہ آنا۔ اور جو بھی آئے دنیا کے جس منصب کے ساتھ بھی ہو، اس کا لباس بھی ایک ہوگا۔ اس لباس کا نام کیا ہے دوستو؟ احرام۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد سب کی عبادت کا طریقہ بھی ایک ہے، اس میں بھی فرق نہیں رکھا کہ بھئی جو بادشاہ ہے وہ مکہ کے ہوٹل میں ٹھہر جائے اور جو غریب فقیر ہے وہ جا کے منی، عرفات، مزدلفہ میں، نہیں، وہ بھی جائے گا، وہ منی بھی جائے گا، پھر عرفات بھی جائے گا، پھر مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات بھی گزارے گا، سب کچھ کرے گا۔ کیوں؟ دنیا کو حج کے ذریعے سے پیغام ملا مساوات کا، برابری کا۔ یہ دنیا کے اندر وہ واحد دین ہے کہ جس نے واقعی عملاً دکھا دیا کہ برابری اور انسانی مساوات کس کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو آج لفاظی ہے نا دوست، باتیں، سیمینار ہے، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، وہ انسان میں مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ، لیکن جب باہر نکلیں گے اپنی گاڑی کا دروازہ خود نہیں کھولوں گا، وہ ڈرائیور کھولے گا۔ اتنی مساوات ہے ہم میں۔ پھر میرے کھانے کی جگہ الگ ہے، اس کے کھانے کی جگہ الگ ہے، تو خود بولنے والا چند منٹوں بعد اس مساوات کے پرخچے اڑا دیتا ہے۔ لیکن حج کا عمل وہ پوری دنیا کو ایک پیغام دیتا ہے، دنیا پہ ایک اثر پڑتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، سفید لباس کے اندر چلے گئے، اور جسم، احرام، بال، پراگندہ مٹی سے آلودہ ہے، لیکن سب کی چاہت ہے، سب کی خواہش ہے کہ ہم کہاں چلے جائیں؟ حرمین چلے جائیں۔ چاہت ہے نہیں ہے دوستو؟ اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ دوسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اللہ پاک نے ایمان کے قیمتی ہونے کو ذکر فرمایا۔ ہمارے پاس جو ایمان کی نعمت ہے، اس نعمت کی کوئی قیمت نہیں، اور اس نعمت کا کوئی مول نہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم کر لے، وہ دنیا کا سب سے بد نصیب اور بدقسمت انسان ہے۔ اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ جو بندہ ایمان والا تھا، اس کے پاس کلمے کی نعمت تھی، اور کیجئے گا دوستو، لیکن پھر کسی وجہ سے، کسی شک میں، شبہ میں، کسی کی باتوں میں آ کر
اس نے کیا کیا؟ ایمان سے پھر گیا، ارتداد کر لیا، مرتد ہو گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ بندہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، چاہے اس سے پہلے اس نے سالوں کی عبادت کی ہو، ہر چھوٹی بڑی عبادت کی ہو، وہ سب اعمال حبط ہو گئے، ضائع ہو گئے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ آج وہ فتنے ہیں جو ہمیں شکوک میں، شبہات میں، وساوس کے اندر ڈالتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اس قابل نہیں کہ اس کی باتیں سنی جائے، چونکہ ہمارے کان عادی ہو گئے کس چیز کے؟ چرب زبانی کے، نرم الفاظ کے، میٹھی میٹھی باتوں کی، کہ جس میں ہمارے لیے اسپیس ہی اسپیس ہو، گنجائش ہی گنجائش ہو۔ جو کہے کہ ہاں بھئی یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، انسان سوچتا ہے یہ جو آج تک میں اس چیز کو حرام سمجھ رہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں تو آپ کو غلط راستے پہ چلایا گیا۔ تو انسان ان باتوں میں آ کر کیا ہوتا ہے؟ حرام کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ دین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، آخرت کے بارے میں یہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، اور بالآخر ایمان سے محرومی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ تیسری بات جو آج کے خلاصے میں ہے، دو ایسے گناہوں کا تذکرہ ہے جو کسی بھی معاشرے اور قوم کے لیے ایک ناسور ہوتا ہے، اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وہ دو برائیاں کیا ہے دوستوں؟ فرمائے ایک خمر ہے اور ایک میسر ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب کا کیا حکم ہے، جوا کھیلنے کا کیا حکم ہے۔ دو چیزیں ذکر کی۔ اب شراب نوشی اس امت پر حرام کی گئی، میسر، جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا اس امت کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اور یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی معاشرے کو بنیاد سے خراب کرتی ہیں، ظاہر میں چاہے نہ لگے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پہلے سے بڑھ گئی ہیں۔ یہ جملہ تو شاید مناسب نہ ہو کہ بالکل عام ہو گئی ہے، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ ابھی بھی بہت اچھا ماحول ہے، لیکن پہلے سے بڑھ گئی ہے اور شاید بڑھتی چلی جائے۔ لیکن شراب معمولی گناہ نہیں، ام الخبائث ہے، محرومی ہے۔ قیامت کے دن فرمائے وہ چند بندے جن کو اللہ پاک ناراضگی کی نظر سے دیکھیں گے، اس میں ایک شراب پینے والا بھی ہوگا۔ قیامت کے دن جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا، ان میں ایک شراب پینے والا بھی ہوگا، جس پر جہنم کا بدترین عذاب مسلط ہوگا کہ اس کے اوپر کا جسم خنزیر کا، نیچے کا جسم کلب، کتے کا بن جائے گا۔ فرمایا وہ شخص جو دنیا میں شراب پیتا رہا، بغیر توبہ کیے دنیا سے آ گیا، قیامت کے دن اللہ اس حالت میں اٹھائے۔ چھوٹا گناہ نہیں، کتنا خطرناک ناسور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص پی لے، وہ کیا کرتا ہے؟ محلے میں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو مار رہا ہے، کئی مرتبہ زبان سے خطرناک الفاظ طلاق کے بول دیتا ہے، صبح کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں بولا، گھر اپنا برباد کر دیتا ہے۔ دوسری چیز جوا ہے۔ جوا کیا ہے کہ انسان گویا کہ بغیر محنت کے ایک داؤ کھیل لے، جس کو کہتے ہیں انڈے کی لاٹھی۔ بھئی آر ہو جائے گا یا پار ہو جائے گا، یا تو آپ راتوں رات امیر بن جائے، یا راتوں رات سب کچھ آپ کے ہاتھ سے چلے جائے، آپ فقیر بن جائے۔ اس مبارک دین میں ان معاملات کا تصور نہیں رکھا گیا دوست، کہ انسان سٹا کھیل لے۔ بھئی میچ چل رہا ہے،
مقابلہ چل رہا ہے، بھئی پاکستان جیت گیا تو یہ ہو جائے گا، اس نے کہا انڈیا جیت گیا تو یہ ہو جائے گا۔ اب ان کے کھیل پر ان دونوں نے اپنی قسمت لڑا دی وہاں پہ۔ اب کھیل تو کھیل ہے، ایک نے تو جیتنا ہے، ایک نے تو ہارنا ہے، یہ تو ایک قسمت کی چیز ہے، مہارت کی چیز ہے۔ اس بنیاد پر اب یہ دو بندے ذہن ٹکا کر بیٹھ گئے کہ جی اب کیا ہوتا ہے، اب یہ بھی غرق ہو سکتا ہے، یہ بھی غرق ہو سکتا ہے، یہ بھی مالدار ترین بن سکتا ہے، یہ بھی مالدار ترین بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلامی تجارت میں ہر ایسا طریقہ کار جس کی حقیقت اور حیثیت واضح نہ ہو بلکہ جس میں ابہام ہو، جس میں یہ خطرہ ہو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے یا منٹوں میں آپ یہ ہو جائیں گے یا منٹوں میں یہ ہو جائیں گے، اسلام اس اصول کو قبول نہیں کرتا دوست۔ اس لیے یہ جوئے اور یہ سٹے اور یہ پرچیاں اور یہ کھیل کھیلنا یہ شریعت نے حرام کر دیا ہے دوست۔ اس لیے آج ہمارے بازاروں میں، مارکیٹوں میں یہ نوجوان بچے ہمارے، ان کو اس راستے پر لانے کی بھرپور فکر ہوتی۔ یہ مال حرام ہے اور یہ اتنی بے برکتی اور نحوست لے کے آتا ہے کہ گھروں کے گھر برباد ہوتے۔ چوتھی بات جو آج کے خلاصے میں ہے، اسلامی زندگی میں اور ایک گھریلو زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ اس دین کی خصوصیت اور خوبصورتی ہے کہ یہ ہمارے گھر کے نظام کو بھی قابو اور کنٹرول کرنے کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں طلاق، عدت، رضاعت۔ طلاق کہا جاتا ہے کہ نکاح ختم کیا جائے، عدت کہا جاتا ہے کہ اگر ایک عورت کو خدا نخواستہ طلاق ہو گئی، اس سے ایک بڑی نعمت چلی گئی، اب یہ بطور سوگ کے 3 مہینے کم سے کم یہ عدت کرے گی۔ اس عدت کے اندر کیا احکامات ہیں؟ ممکن ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی یہ اپنے ساتھ گود میں چھوٹا بچہ لے کے گئی ہو، اب باپ کہے گا بچہ مجھے دیا جائے، ماں کہے گی جی مجھے دیا جائے۔ مسئلہ یہ کہ اس بچے کی دودھ پینے کی عمر ہے، اس بچے کو دودھ یہی ماں پلائے گی یا دوسری عورت کا انتظام ہوگا؟ اس کو رضاعت کہا جاتا ہے۔ اس دین کے اندر اگر طلاق مجبوری بن گئی، کوئی اور آپشن بچا ہی نہیں، تب بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان جاہل، ان پڑھ اور گوار بن کے ایک دم 3 الفاظ کہہ دے کہ راستہ ہی بند کر دیا۔ یہ تو انسان کے ذہنی بیمار ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کے بندے اگر آپ نے ایک فیصلہ کرنا بھی تھا تو سیکھے تو صحیح، علماء سے پوچھے تو صحیح۔ اب یہ گھر بس نہیں سکتا، آپ نے کس انداز سے اس کو ختم کرنا ہو؟ طلاق سنت کا طریقہ شریعت بتاتی ہے کہ اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد عدت میں یہ عورت عدت کہاں کرے گی، اس کا نفقہ کون دے گا، کتنا دے گا، بچے کی رضاعت کب ہوگی، کتنی ہوگی، یہی ماں کرے گی، بازار سے دودھ خرید کر اس کو پلایا جائے یا عورت کا ساری باتیں یہ اس کا حصہ ہے۔ 5ویں بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور اس کی برکت بیان کی گئی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ کہلاتا ہے انفاق۔ بات سمجھ گئے دوست؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ انفاق، خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اب ایک ہوتا ہے خرچ کرنا، ایک ہوتا ہے اللہ کے لیے خرچ کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ہم جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے اڑا دیے، یہ خرچ کرنا ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ ایک ہے کہ آپ نے اپنے مال میں سے ایک حصہ الگ کیا، یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی دوستو، زکوٰۃ تو فرض عبادت ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو مال کی نعمت دی ہے، اس نعمت کا حق یہ ہے کہ آپ اس طبقے کا ضرور خیال رکھیں جو کمزور ہے، جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو آپ اپنے اس حصے کو الگ کر دیں، الگ کرنے کے بعد اس کو ایک ترتیب پر تقسیم کریں، تقسیم کرنے کے بعد نہ اس کو یاد دلائے نہ اس پر احسان جتلائے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے،
کہ دینے والے کو کہا کہ تم دینے کے بعد بھول جاؤ، پلٹ کر آ جاؤ، نہ اس سے تذکرہ کرو کہ ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، وہ پنکھا صحیح چل رہا ہے۔ اب وہ سب چیزیں اس بیچارے کے مرگ تیر کر دی نا، غلط ہو گیا۔ احسان نہیں جتلانا، کبھی یاد نہیں دلانا۔ تو فرمایا جو بندہ ایک خرچ کرے گا، ایک مثال دی، کمثل حبۃ، حبہ ایک دانے کو کہتے ہیں، بیج، انبتت 7 سنابلا، اور کریں دوست، ایک بیج آپ نے زمین میں ڈالا، کچھ دنوں کے بعد اس سے ایک پودا نکلا، اس پودے کی 7 بالیاں تھی، خوشے، 7 خوشے تھے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانے تھے۔ اب آپ کے حساب کا امتحان ہے دوستو، آپ نے بیج میں کتنے دانے ڈالے تھے؟ ایک دانے کے بعد جب پودا نکلا اس کے خوشے کتنے تھے؟ ہر خوشے میں 100 دانے تھے، 7 کو 100 سے ضرب دے کتنے ہو گئے؟ یہ تو بہت آسان والا سوال تھا نا، آگے مشکل بھی آئے گا، خیال کر۔ ایک دانہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو کتنا اجر ملے گا؟ 700 گنا ملے گا، 700 گنا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ اور پھر اگر انسان رمضان میں دے تو وہ الگ حساب کتاب اس میں شامل ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ضروری نہیں کہ میرے پاس 5-5 ہزار کے بہت سارے نوٹ ہو تو میں خرچ کروں گا، یا میں لکھپتی ہوں تب خرچ کروں گا۔ 500 جس کے پاس ہو، یہ اس میں سے 20 روپے نکال لے، روز صدقے کی عادت ڈالے دوستو، روز کی بنیاد پر، صبح جب کام پہ نکلے، فجر کے لیے آئے، جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو، اپنے مال کا صدقہ روز نکالے دوستو۔ یقین کریں آپ کے گھر والے، آپ کا کاروبار، آپ کا رزق، آپ کو اس میں ایک فرق محسوس ہوگا۔ صدقہ روز دیں، اور کوشش کریں کہ اس طبقے کو تلاش کریں جو آپ کے قریب میں ہو۔ ہم رشتہ داروں کو نظر انداز کرتے ہیں، بائی پاس کرتے ہیں، ہم محلے داروں کو نظر انداز کرتے ہیں دوست، بھائی ہیں بہنوں کو نظر انداز کرتے ہیں، کمزور رشتہ داروں کو نظر انداز، اس لیے کہ وہاں سے تعریف ہونی نہیں ہے، وہاں سے تو پھر بھی باتیں ملنی ہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، صحیح جگہ پر انسان انفاق کرے، خرچ کرے، ایک ترتیب بنائے۔ چھٹی اور آخری بات، سورۃ البقرہ کے آخر میں اللہ پاک نے اس بڑے گناہ کا تذکرہ فرمایا کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ اس گناہ سے باز نہ آئے تو یہ بندہ در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے۔ کون سا گناہ ہے؟ سود کا۔ دیکھیں سب کو پتا، ماشاءاللہ، سود وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جس کے لیے فرمایا کہ اس سے باز نہ آنے والا در حقیقت اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے حالت جنگ کے اندر ہے۔ تو چھوٹا گناہ تو نہیں ہے، اور چونکہ ہے مالی معاملہ، اور یاد رکھیں مالی معاملات میں احتیاط زیادہ ہوتی، تو اب کسی معاملے میں 2 آپشن ہے، 2 راستے ہیں آپ کے پاس۔ تو مالی معاملات میں اصول کیا طے ہوا کہ اس میں احتیاط والے پہلو کو لیا جائے، نہ کہ گنجائش والے پہلو۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ پوری کوشش کرتے ہیں کوئی حیلہ، کوئی راستہ، کوئی بہانہ، کوئی پوائنٹ ایسا تلاش کر لے کہ بس کام بن جائے اس کے اندر۔ اس لیے آج کل چونکہ فتنے ہیں، آپ بینک جائیں گے، وہ آپ کو پہلے پانی چائے پلائیں گے، پھر آپ کو کہیں گے ہم نے یہ آفر لانچ کی ہے، ہم نے یہ ہے نا، پہلے آپ کو بٹھا کے ذہنی طور پہ آمادہ کریں گے، آپ یہ کارڈ لے لیں، آپ ہمارا یہ پیکج لے لیں، آپ اب بندہ کہتے ہیں بھائی میں نے 5,000 روپے نکالنے تھے، جلدی میں ہوں، آپ کی بات بعد میں سنوں گا۔ فون آئے گا آپ کو تو آپ کو کہیں گے کہ جی یہ پیکج ہے، یہ معاملہ ہے، یہ ہے۔ ہر چیز پر ایک مبہم اور مشکوک سے منافع ملنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بنیادی ضرورت کی چیزیں دن بدن معاشرے اور قوم سے دور ہوتی جا رہی، جیسے ابھی لائٹ نہیں ہے، آپ جنریٹر میں بیٹھے ہوئے، یہ ایک ضرورت کی چیز ہے نا، یا لوگ سبزی
پھل، دودھ، یہ چیزیں لینے جائیں تو پتہ چلا جی وہ تو رات 20 روپے اور مہنگی ہو گئی. اشیاء ضرورت زندگی دن بدن پہنچ سے دور ہو رہی ہے، لیکن یہ پیکیجز دن بدن عجیب و غریب سہولت دیتے چلے جا رہے ہیں. ایسی کیا گیدڑ سنگی ان کے پاس ہے کہ بھئی یہ اتنے زیادہ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں آپ؟ کچھ تو پیچھے معاملہ ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، 100 باتوں کی ایک بات، لمبی چوڑی نہیں، کہ مالی معاملات میں جو چیز سمجھ نہ آئے اس پہ قدم نہ رکھیں جب تک کسی سے صحیح مسئلہ نہ سمجھ لیں. مسئلے کو سمجھ لیں، آپ کو مستند مفتی صاحب کہیں کہ جی صحیح ہے، کوئی ٹینشن نہیں، پھر شروع ہو جائے. لیکن اگر وہ آپ سے کہیں کہ نہیں، بریک لگا دیں، کنٹرول ہو جائے، ابھی اس میں آگے نہ بڑھیں، احتیاط کر لیں دوست. بات سمجھ گئے؟ بعض چیزیں اچھی لگتی ہے، جیسے بٹ کوئن آیا، یہ چیزیں آئی، بہت ساری چیزیں آئی. نوجوان ساتھی چاہتے ہیں ہمیں ہماری مرضی کا جواب مل جائے. ہم تو بھگتتے ہیں دوستوں، لیکن ہے نہیں ایسا. اس لیے احتیاط کریں. راتوں رات مالدار ہونا اس دین کا مزاج نہیں ہے. اس میں محنت ہے، حق حلال کی کمائی ہے، اور اس کے لیے اپنا پسینہ نکالنا ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.